بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوننگ ود ابرار نقوی. آج کی پوڈ کاسٹ کا ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی. آج دیکھتے ہیں کہ نادیہ کے ذہن میں صلہ رحمی سے ریلیٹڈ کیا کویسچن ہے. بڑی شارٹ سے کلپ میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہوں گا، اور چونکہ نادیہ اس وقت ریپرزنٹیٹیو ہے ینگسٹرز کی، اور جو یہ کویسچن کرے گی آئی ہوپ کہ وہ اپنے آج کے اس نوجوان کے دل کی آواز ہوگی. چونکہ بہت سارے نوجوان ہمارے اس ورڈ سے، یا یہ جو میں ابھی صلہ رحمی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے بھی واقف نہیں ہوں گے، لیکن میجورٹی ہوں گے، لیکن کچھ نہیں ہوں گے. جی نادیہ. جی سر، جیسے کہ کافی اچھا ٹاپک ہے آج کا صلہ رحمی، تو ہماری آڈینس کو تھوڑا بتائیں کہ صلہ رحمی ایکچوئل میں کیا چیز ہے. صلہ رحمی بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. مطلب رشتہ داروں میں سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہرگز 100% یہ نہیں ہے کہ ماموں سے، چاچو سے اور اس قسم کے، یہ تو رشتہ دار ہیں ہی ہے نا. سوسائٹی میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا حسن سلوک ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. کیونکہ میں اس وقت جو معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا، اور آپ کے وساطت سے میں اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ماں بچوں کو کہتی ہے کہ آپ نے چاچو کو، تایا ابو کو سلام نہیں کرنا، اینڈ سو آن، ان سے الگ رکھتی ہے. باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ ماموں کو سلام نہیں کرنا، ماموں کے گھر نہیں جانا، اینڈ سو آن. ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنا یہ بھی ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی ہمارے اس معاشرے میں کہ آپ نے دیکھا پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، فلاں نے کچھ کہہ دیا، اس نے کہا ہاں وہ آپ کے چاچو ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. ابھی ذرا کچھ چاچو ماموں کو کہہ کے دکھائے بچوں کو، چونکہ ہم نے ان کی گرومنگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کی ہم تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے، اس لیے آپ نے دیکھا ابھی امر بالمعروف، آپ کسی کو نیکی کی حکم کو کہہ کے دیکھیں، آگے سے والدین لڑائی کرنا شروع کر دیں گے. اپنی ناراضگی کا جو ہے وہ بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا میں اس میں یہ بتاؤں کہ جو اس کو پھر دوسرا اس کا اپوزٹ ہے قطع رحمی. قطع رحمی کے بڑے نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان ہے بندہ بیمار رہتا ہے. سب سے بڑا نقصان ہے بچوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں، بچوں کے اندر ایسی ڈیزیزز پیدا ہو رہی ہیں یہ قطع رحمی سے. یہ میرا آج کا نوجوان اور آج کے میرے یہ آڈینس ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ ہم یہ قرآن میں کہا گیا جگہ جگہ، اور پھر اس کے بہت ساری اور بھی ہیں. اور کچھ آپ کے ذہن میں ذرا پوچھیں، میں بتاؤں گا. صلہ رحمی بہت ایک ڈیپتھ والا ٹاپک ہے، لیکن ہم شارٹ ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ صلہ رحمی ضروری کیوں ہے؟ ہاں جی، صلہ رحمی سے جیسے میں نے کہا ہے کہ انسان چونکہ اس سوسائٹی میں ایک اس کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کی پہچان ہے، اور پہچان اس کی رشتوں سے ہوتی ہے. جب تک رشتے ناتوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں تو آپ کی ویلیو ہے. پہلے قبائل تھے، قبائل آپس میں، قبائل میں تو سب لوگ آ جاتے تھے، لیکن سب سے پہلے آپ نے صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں سے. آپ دیکھیں کوئی ایسے نیڈی لوگ تو نہیں ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، آپ ویل آف ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا ان کا خیال ہی نہ رکھوں. میں مطلب یہ چیزیں ساری اس لیے ہیں کہ معاشرہ تشکیل ہی تب پاتا ہے جب انسان اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے، خیال رکھتا ہے دوسروں کا. کوئی بیمار تو نہیں ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جائیں. کوئی اگر نیڈی ہے اس کی ہیلپ کریں. بچے پڑھنے والے ہیں اسکول، اگر وہ نہیں افورڈ کرتے تو ان کی ہیلپ کریں. تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں انوالو ہیں. جی سر، بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کے فائدے بھی بتائیں. فائدے بھی بتاؤں. اچھا، ایک تو سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے نادیہ، عمریں طویل ہوتی ہیں، لمبی عمر ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے. چونکہ دیکھیں کہا گیا نا کہ یہ جو زبان ہے، کسی سے کہا گیا التماس دعا، کوئی دعا کرے. اچھا میری زبان سے چونکہ گناہ بھی ہوا ہوگا، جھوٹ بھی بولا ہوگا، اور چونکہ میری زبان ہے، میری زبان اس سے دعا قبول ہوگی، مشکل سے ہوگی. جب تک میں اس کو پاکیزہ نہیں کروں گا، میں اس کو پاک صاف نہیں کروں گا، تب کسی سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ التماس دعا کہ آپ ہماری دعا کریں، کیونکہ اس کی زبان سے تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی زبان سے تو میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو اس کے نمبر آف بینیفٹس ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر طویل ہوگی.
یہی دعائیں بندہ مانگتا ہے نا دنیا میں کہ یا اللہ میری عمر لمبی کر, لیکن ساتھ اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ دعائیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق زیادہ ہے, ہماری عمر لمبی ہو اور ہم یہ کریں وہ کریں, لیکن اس کے اپوزٹ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ قطع رحمی. قطع رحمی میں یہ ساری چیزوں کے اپوزٹ ہیں. تو لہٰذا اس کے نمبر آف بینیفٹس ہیں. میں ایک چھوٹی سی حدیث رسول خدا نے فرمایا ہے کہ بے شک تمام نیکیوں میں سے سب سے جلدی صلہ رحمی کا ثواب انسان تک پہنچتا ہے. سب سے جلدی آپ اگر دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ٹھیک ہے, اس کا ثواب سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا, اس کا اجر سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں سے قطع تعلق کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے میں قطع تعلق کرتا ہوں, اور جو لوگوں کو جوڑ کے رکھے, لوگوں سے جڑ کے رہے, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس کے ساتھ میں ایسے جڑا رہتا ہوں. مطلب ایک عام شخص, ایک ملک ہو, سید ہو یا راجہ صاحب ہو یا پرائم منسٹر ہو کہ جی آپ میرے ساتھ ہیں, بندہ کتنا پراؤڈ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں کے ساتھ ہیں. تو امید ہے کہ نادیہ آج شارٹ ٹائم میں ہم اس صلہ رحمی کو, اس کو بہت ساری پوائنٹ اس کے ڈسکس ہو سکتے ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ میرا نوجوان, میرے آڈینس یہ اس پوائنٹ کو صرف سمجھیں کہ صلہ رحمی اس معاشرے کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں, آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں, آپ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں, تو صلہ رحمی کو اپنائیں, اس کو اپنا شعار بنائیں, تاکہ ایک تو بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ایوننگ ود ابرار نقوی کی پوڈ کاسٹ اب بڑے شارٹ ٹائم کے لیے تھی. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا, دیے دلوں کے جلائے رکھنا. نبی کی محفل سجائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں ہے, وہ ذکر ذکر محمدی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. میرے نبی کی ہے شان بالا, میرے نبی کی ہے شان بالا. بڑا سخی ہے مدینے والا, بڑا سخی ہے
کا